علیکم. میں رانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں. آج ایک چینل پر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر عقیل کی آپس میں بڑی گفتگو ہوئی، جس میں سلمان اکرم راجہ کی یہ رائے تھی کہ جو انٹرپریٹیشن یعنی عدالت نے کی ہے، جس کی وضاحت کی ہے، وہ آئین کی تشریح کی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے قانون کی تشریح کی ہے. برحال انہوں نے بڑی گہری بات کی. تو پہلے آئے ان کی گفتگو سنتے ہیں. یہ غلط پڑھ رہے ہیں یا ان کے جو قانونی مشیر ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ فیصلہ ہے کیا. دیکھیں، فیصلے نے آئین کی تشریح کی ہے، کسی قانون کی تشریح نہیں کی. یہ بات پہلے آپ ذہن میں رکھیں. جب آئین کی تشریح ہوئی ہے تو اس تشریح کو صرف آپ آئینی ترمیم کے ذریعے بدل سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں، سادہ قانون سازی کے ذریعے نہیں کر سکتے. انہوں نے تشریح یہ کی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51 اس کی شق 6 اور اسی طرح جو صوبائی اسمبلی کے لیے ہے، ان کا تقاضا ہے کہ جس پارٹی نے الیکشن لڑا اور اس نے سیٹیں حاصل کی، اسی تناسب سے اس کو مخصوص نشستیں مل جائیں. یہ ہے آئین کی بیسک کہہ لیجیے آپ منشا ہے یا رضا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو پارلیمان وجود میں آئے گی، جو قومی اسمبلی وجود میں آئے گی، وہ ایک غیر آئینی قومی اسمبلی ہوگی، وہ غیر نمائندہ قومی اسمبلی ہوگی. آرٹیکل 17 جو ہے پامال ہوگا. یہ ہے یہ فیصلہ. اس کا کوئی تعلق کسی قانون سے نہیں ہے. تمام جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل جو 106 ہے صوبائی اسمبلیوں کے لیے، ان آرٹیکلز پر حاوی نہیں ہیں. وہ ایک طرح سے مشینری پروویژنز ہیں، قاعدے ہیں کہ اس طرح سے کر لو. انہوں نے یہ کہا کہ جو بیسک مقصد ہے اس پورے آئین کا وہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت قائم ہو، اور جمہوری حکومت نہیں قائم ہو سکتی اگر آپ مخصوص نشستیں ایک ایسی جماعت کو دے دیتی ہیں جس نے 3 سیٹیں جیتی ہیں، آپ اس کو 10 دے دیتے ہیں، اس کے تناسب کے حساب سے نہیں دیتے، تو بالکل ایک غیر آئینی قومی اسمبلی آتی ہے. یہ بالکل درست فیصلہ ہے. اب انہوں نے اس میں دیکھا، یہ حقیقت کا ادراک یہ کیا کہ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے. ہم سب لوگ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ گئے. 10:30 بجے 13 جنوری کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ ان کو آپ نے نشان نہیں دینا بلے کا. میں عرض کروں، الیکشن کمیشن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ کو نشان نہیں دینا لہٰذا آپ کو ہم انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار تصور کریں گے. یہاں تباہی شروع ہوتی ہے پورے نظام کی. ہم تو گئے تھے وہاں پہ بطور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ. ہم نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہوئے تھے. ہمارے ہاتھوں میں ٹکٹ تھے. ٹکٹ جو تھے وہ 13 جنوری ہی کو جمع کرانے تھے. ٹکٹ آر او صاحبان نے واپس پھینک دیے کہ اب آپ ٹکٹ جمع نہیں کرا سکتے کیونکہ آپ کو ہم نے سمبل جو ہے وہ دینا ہے آزاد امیدوار کا. ٹکٹ تو ہم اس صورت میں آپ سے لیتے اگر ہم نے آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کا سمبل دینا ہوتا. چونکہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کا سمبل نہیں دے رہے اس لیے ہم آپ سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی نہیں لیں گے. یہ ساری بات سپریم کورٹ کے سامنے رکھی. اپنی میں نے مثال دی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں چونکہ وکیل تھا میں نے پھر بھی زبردستی اپنا ٹکٹ جمع کرایا اور اس پہ رسید بھی لے لی کہ میں ٹکٹ دے رہا ہوں. جبکہ الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا کہ جنہوں نے تو ٹکٹ دیا ہی نہیں. پھر ٹکٹ ہم کیسے دیتے جب آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ آزاد ہو، آپ کے ٹکٹ ہم لیں گے ہی نہیں. آپ کو ان میں یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، اسی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ یہ بنیادی غلطی جو ہے الیکشن کمیشن نے کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہے، لہٰذا ہم ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار تصور کریں گے. صرف اتنا ہے کہ 15 دن میں یہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ داخل کر دیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ قبول کر لے کہ اب دیکھیے یہ جو غلطی کر رہے ہیں اس کو وہ 3 دن سے جوڑ رہے ہیں. 3 دن کا وقت یہ ہے آئین میں کہ اگر کوئی آزاد منتخب ہوتا ہے تو وہ 3 دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے. سپریم کورٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آزاد نہیں منتخب ہوئے، آپ تو منتخب ہی پی ٹی آئی ہوئے ہیں. ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ منتخب ہوئے ہیں، یا کوئی جماعت جوائن نہیں کر رہا، صرف اظہار کر رہا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب ایشو یہ ہے کہ تکنیکی طور پہ تو تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، لیکن آپ لوگوں نے چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لی ہے، یہ تو اس کو چیلنج کرنے جا رہے تھے. ہم نے کر دیا انفیکٹ کر دی ہے، چیلنج کرنے جا رہے ہیں. سو بھی ایک سیاسی اور لیگل سینیریو کیا ہوگا؟ کیا یہ نشستیں لمبو میں رہیں گی، نہ آپ کی ہوں گی نہ ان کی ہوں گی؟ دیٹ وڈ بی این آئیڈیل سینیریو فار یو. نو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کی کوئی ایسی سچویشن ہے. دیکھیں، بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، دیکھیں اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن، یہ بہتر ہوتا کہ اس پہ اگر کوئی ایسا ابہام تھا، کوئی معاملہ تھا تو یہ ریفر بیک کر دیا جاتا کہ بھائی آبویسلی ہم آئین اور قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے چیئرمین نے کنٹیسٹ نہیں کیا، پی ٹی آئی از ناٹ بفور اس، اینڈ آف کورس
कंसिडरिंग दिस और ये तमाम तर पहराए को देखते हुए क्योंकि इनकी अपनी जो SIC के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनने की इजाज़त नहीं देता, तो इनको ये सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन हम ये मामला पार्लियामेंट में भेजते हैं, पार्लियामेंट में इस पे लेजिस्लेट कर दिया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली लॉ, जजेस आर नॉट लेजिस्लेटर्स, और वो जजेस कैन एक्चुअली नॉट मेक लॉ, वो सिर्फ और सिर्फ आइन की तशरीह कर सकते हैं, और आइन में जो दर्ज है उसी की आइन और कानून की तशरीह उन्होंने करनी है। अब ये तमाम तर पहराए में अभी तो ऑब्वियसली रिव्यू भी फाइल हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और दीगर उन कैंडिडेट्स की तरफ से भी जो जिनसे ये सीटें ली गई। अब इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 जो एफिडेविट्स हैं वो भी किसी स्टेज पे चैलेंज नहीं हुए। उन लोगों को भी नहीं बुला के पूछा गया कि 3 दिन के अंदर जो आपने आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपने अपनी एफिलिएशन जाहिर की है, आपको इंडिपेंडेंट तस्वर किया गया था। ये लाख चाहें, ये लाख कहें, ये PTI के थे, लेकिन आइन और कानून वाज़ेह है। आइन और कानून यही कहता है कि ये आज़ाद थे, और आज़ाद होने के बाद, मुंतखब होने के बाद इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की। आप कानून की अपनी मर्जी और मंशा पे तशरीह नहीं कर सकते, जो आइन और कानून के अंदर दर्ज है उसी पे ही आपको। चलिए जी, मुझे लगता है कि अभी स्क्वायर वन के ऊपर मामला है, अभी ये अदालतों में जाएगा, ये मामला अभी बहुत तवील होगा। इस दौरान देखते हैं कि भाई ये कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है ये क्या शक्ल इख्तियार करता है। ये मैं ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज कोट करी हूँ। तो आपने सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनी। ये बहुत बड़े कानूनदान और बहुत बड़े लॉयर हैं, पहले ये नून लीग के लॉयर हुआ करते थे। बहरहाल उनकी गुफ्तगू बड़ी गहरी और बड़े समझदारी के साथ वो इन फैसलों और कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं, और आज ही उन्होंने उन पेचीदगियों को ज़ाहिर किया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।